عام طور پر ملاقات کے وقت جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسے ملاقات کرتے وقت انگلش سینٹنسز کو یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ملاقات کے وقت سلام کریں گے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ سلام کریں گے تو اس کا جواب آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مل جائے گا۔ سلام کو ہم عربی کے جو الفاظ ہیں انہی میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جب بات آتی ہے کہ ہم آپس میں کلام کس طریقے سے کریں گے، تو ہم سب سے پہلے حالت کو پوچھنے کے لیے ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو۔ آپ کے نالج کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ہم جس طرح اردو کے اندر ہر لفظ کا تلفظ الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انگلش زبان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جلدی سے تلفظ پورے سینٹنس کا کر لیا کریں گے، یعنی رک کر کے ایک ایک حرف کو واضح کر کے بولنا انگلش میں یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں فٹاک سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے ملے گا۔ آئی ایم فائن، آئی ایم فائن، میں اچھا ہوں۔ آئی ایم یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ایم لنکنگ ورب ہے، جبکہ آئی یہ یہاں پر سبجیکٹ ہے۔ آئی اور ایم کو جب ایک ساتھ میں لکھا جاتا ہے تو ماڈرن انگلش کے مطابق اسے آئی اور ایم کو ضم کر دیا جاتا ہے، یعنی انہیں ملا دیا جاتا ہے آئی، اور انہیں پڑھنے میں بھی اسی طرح ایک ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اگلا سینٹینس ہے I have not seen you since a long time. I have not seen you since a long time. میں نے کافی عرصے سے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس سینٹینس میں جتنے ورڈ یوز ہوئے ہیں ان سب کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا، لیکن سنس کا استعمال سنس اور فار یہ دو ورڈ ہیں جن کو ہم الگ الگ کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں۔ ان دونوں کا استعمال کا طریقہ کچھ تفصیل والا ہے، اس لیے ہم آپ کو کوشش کریں گے ڈسکرپشن میں لنک دیں گے، وہاں سے آپ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ اب آپ کو جواب آپ کے دوست کی جانب سے یوں مل سکتا ہے، I was sick since a month. میں ایک مہینے سے بیمار تھا۔ I was sick بیمار۔ Since a month مہینہ، since کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ My Allah give you cure، یہ ہم دعائیہ کلمات اپنے فرینڈ کو بولیں گے، اللہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ My Allah give you cure، اللہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اب آپ اپنے دوست کو ان کی بیماری کے بارے میں یوں پوچھیں گے، What illness did you have؟ آپ کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی تھی؟ What illness did you have؟ آپ کو کون سی بیماری لگ گئی تھی؟ تو ہمیں یوں جواب مل سکتا ہے، I had fever، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ I had fever بخار۔ I had fever مجھے بخار ہو گیا تھا۔ اب ہم اپنے دوست کو یہ پوچھیں گے کہ ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
How is your health now? ویسے تو ہم نے شروع میں پوچھ بھی لیا تھا کہ آپ کیسے ہیں، لیکن اب جب ہمیں بیماری کا پتہ لگا تو ہم پوچھیں گے کہ اب وہ بیماری کیسی ہیں۔ How is your health now? آپ کی طبیعت now اب کیسی ہیں؟ ہمیں یوں جواب مل سکتا ہے I have recovered now. recover یعنی بحال ہونا، یعنی پھر سے اچھا ہو جانا۔ میری طبیعت اب بحال ہو گئی ہے، یعنی میں اب اچھا ہو گیا ہوں۔ اب ہم اپنے دوست کو کس طریقے سے خوشی کے ساتھ میں پھر سے جواب دیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ I am pleased with your recovery. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ pleased یعنی خوشی ہونا، اور recover اس کا معنی آپ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ I will visit you at home soon. میں جلد ہی آپ کے گھر ملاقات کے لیے آؤں گا۔ I will visit you. میں آپ سے ملاقات کروں گا at home گھر پر، soon یعنی جلد ہی، میں جلد ہی آپ کے گھر ملاقات کے لیے آؤں گا۔ بات چیت کر لینے کے بعد ہم I take leave of you. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کس چیز کی؟ رخصت ہونے کی۔ I take leave of you. میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید سینٹنسز سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ملاقات کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ کو ہم ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس کے ذریعے سے آپ اور بھی اس طرح کے بہت سے جملے جو کہ ملاقات کے وقت استعمال ہوتے ہیں وہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رخصت کے وقت اگر آپ مزید اچھے الفاظ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ آخر میں ہم گڈ بائے یعنی الوداع یہ کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سینٹنسز ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ انہیں ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے ویڈیو کو اوپن کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ مزید آپ ڈیٹیل کے لیے ہمارے بلاگ پر جا کر کے سینٹنسز کو ریڈ کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔